اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام راز بندگی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے چند ہفتوں سے ہم اپنے ان پروگرامز میں جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں وہ عقل اور فکر کا دینی معاملات میں استعمال ہے کہ خداوند عالم نے جو انسانوں کو، جو قرآن مجید میں واضح الفاظ میں خدا فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو خداوند تعالی ہم سے ہر وقت بندگی کا طلبگار ہے، ہر وقت اطاعت اور فرما برداری کا طلبگار ہے۔ تو وہ بندگی، وہ عبادت، وہ خدا کی اطاعت کیا چیز ہے، اس پہ کیا راز ہے جس کو پا کر ہم اس کی بہترین عبادت بھی کر سکتے ہیں، اس کی بہترین بندگی بھی کر سکتے ہیں، بہترین اطاعت بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہر بندگی کے پیچھے، ہر اطاعت کے پیچھے انسانی فائدہ اور انسانیت کی بھلائی ہے۔ لیکن اگر وہ اطاعت، وہ بندگی، وہ عبادت کر کے ہمیں اگر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ایسی کمی اور خامی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی عبادت کو کما حقہ طریقے سے ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو ہم ان چیزوں پہ انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سے راز بندگی ہے، بندگی کے وہ کون سے آداب ہیں جن کو اختیار کر کے نہ صرف ہم اپنی بندگی کو بہترین طریقے سے ادا کر سکتے ہیں بلکہ اپنے مالک حقیقی کو خوش بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے راز بندگی میں جو چیز بنیادی اور کلید کی حیثیت رکھتی ہے وہ غور و فکر، عقل و شعور کا استعمال اور عقل کا استعمال ہے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ عقل کو، جو میں نے تمہیں فطری طور پر تمہارے اندر یہ چیز ودیت کی ہے، تو تم دین کے اور دنیا کے ہر معاملے میں ہر کام کرنے سے پہلے غور و فکر سے کام لو اور عقل کا استعمال کرو۔ اور خاص طور پر اپنے عقائد کے سلسلے میں ہمارا دین ہمیں اس چیز کی بہت تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو عقل اور فکر اور شعوری طور پر قبول کریں، نہ کہ وراثتی طور پر یا سنی سنائے طریقے سے اس عقیدے کو اپنائیں۔ کیونکہ جب عقیدے پر کوئی مشکل وقت آن پڑتا ہے، جب دشمن یا شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کمزور عقیدے کے لوگ اس سیلاب میں بہہ جاتے ہیں اور دشمن کا اعلیٰ کار بن جاتے ہیں اور دشمن کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایک ایسی قوم کا تاریخ میں جن کا ذکر بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی کہ وہ کیا فکر اور سوچ تھی جس کا مقابلہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بڑی جرأت اور شجاعت کے ساتھ ساتھ پورے شعور اور فکر کے مظاہرے کے ساتھ کیا، اور خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس چیز پر اپنے فخر کا اظہار بھی کیا کہ وہ صرف اور صرف میری ہی ذات تھی جس نے اس فتنے کی گہرائی کو محسوس کیا اور اسلام کے لیے ان کو سب سے بڑا خطرناک تصور کیا۔ بلکہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق خوارج کی مثال ایک ایسے کتے سے مولا نے دی جو پاگل ہو چکا ہوتا ہے یا بولا ہو چکا ہوتا ہے، اور ایک پاگل کتا جب کسی صحت مند انسان کو یا کسی صحت مند جانور کو کاٹتا ہے تو وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو امیر المومنین نے اس کی مثال ایک کتے کے ساتھ دی کہ یہ خوارج بھی ایک ایسی ہی حیثیت رکھتے تھے کہ یہ فکری طور پر، عقلی طور پر پاگل ہو چکے تھے، اپنے عقیدے میں اتنے اندھی تقلید میں مبتلا تھے اور اپنے عقیدے میں بنے اور گھڑے ہوئے عقیدے میں اس قدر مستحکم تھے کہ وہ دوسرے انسانوں کو اور دوسرے مسلمانوں کو اتنی شدت پسندی ان کے اندر آ چکی تھی کہ وہ اب ان کو کاٹنے سے نہیں چوک رہے تھے، اور ان کی فکر اور جو جمود تھا، فکری جمود تھا، وہ دوسرے مسلمانوں میں بھی سریت کر رہا تھا، اور یہ اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ آج ہم اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ خوارزی سوچ کیا ہے، وہ کس طرح مسلمانوں کو، دین کو یا کسی قوم کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اس چیز پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان آج کل جن مصائب کا شکار ہیں، جن حالات کا شکار ہیں، جن مشکلات اور مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر شیعان حیدر کرار جن مصیبتوں کا شکار ہیں، اس میں اس فکری جمود کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے۔ تو میں سب سے پہلے
جو جس چیز پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے وہ سامراجیت کا فتنہ ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہماری بہن ادیبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سسٹر میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ پچھلے پروگرام میں جیسے ہم نے گفتگو کی کہ خوارج یا خارجی سوچ اور فکر، کیونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے شاید پچھلے پروگرام میں اپنی بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ امیر المومنین کا مقابلہ ایک قوم یا ایک گروہ ایک فرقے کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ایک فکر اور سوچ کے ساتھ تھا۔ امام نے جو جنگ کی وہ ایک سوچ کے ساتھ جنگ کی تھی، ایک فکر کے ساتھ جنگ کی تھی جو ایک جامد اور منجمد فکر تھی، جو ایک چھوٹی فکر تھی جس میں گہرائی نہیں تھی اور جو مسلمانوں کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ امام نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور یہی سوچ آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم جس چیز پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ سامراجیت کا کتنا بڑا ہاتھ ہے مسلمانوں کے مصائب میں اضافہ کرنے میں اور مسلمانوں کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے۔ میں چاہوں گی کہ ابتدا آپ ہی کریں اور تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی تاریخ سے بھی متعلق ہے اور ظاہر تاریخ جو ہے وہ ہر دور میں چلتی ہے، یہ نہیں ہے کہ تاریخ کا خاتمہ ہو گیا ہے یا تاریخ چل نہیں رہی۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جو سامراجیت نے اس کو اپنایا ہوا ہے، بلکہ وہ جتنا مسلمانوں کی اور اسلام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس سے ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس خطرے کے پیش نظر وہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سامراجی قومیں جو ہیں ان کی ویسے تو تاریخیں بھری ہوئی ہیں، ہم پوری تاریخ کا نہ تو مطالعہ اتنا گہرائی سے کر سکتے ہیں، نہ اتنا آج کے اس مصروف دور میں اتنا وقت ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے کر سکیں یا کوئی، لیکن ایک عقل انسان کو جب یہ حالات دیکھتا ہے انسان تو اس کی عقل اس کو اس سوچ کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سوچ کس کی مسلط کردہ ہے انسان پر، کہاں سے آ رہی ہے۔ تو یہ سامراجی قومیں جو ہیں جہاں تک انہوں نے ان کی کوشش رہی ہے کہ خصوصاً مسلمانوں میں، ویسے تو انہوں نے دوسری قوموں میں بھی جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہیں ان کا ایک مین مقصد یہ ہے کہ حکومت ان کی ہو، ان کے انڈر ہوں سارے، اور یہ اس کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں ان کی حکومت ہونی چاہیے۔ ہے تو اس کا تعلق بھی اس کے فکر کے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ اپنے انسان کو جو حالات ہیں وہ اس کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیسے سوچیں۔ تو مشکل یہ ہے کہ وہاں پہ کہ ہمارے لوگ یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے کہ آج حالات کیا ہیں، دشمن کس طرح سے کام کر رہا ہے، ساری چیزیں اس کے کرنے کے باوجود لوگ سمجھنے کے باوجود سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ کیوں؟ کہ ان کی سوچ اتنی پختہ نہیں ہے، ان کی عقل اتنی پختہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یا سمجھتے ہوئے بھی ہر بندہ صرف اپنا سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا کیا ہے، یعنی میں ایک زندگی گزار رہا ہوں، مجھے مثلاً اپنے آپ کو جب انسان ایک معاشرے کا حصہ سمجھتا ہے نا، اس وقت انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ اور یہ حصہ سمجھنا بھی اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر سوچ ہوتی ہے، ہاں جی، فکر ہوتی ہے کہ ایک سوسائٹی ہے، سوسائٹی انسانوں کے ساتھ مل کے بنتی ہے اور میں بھی اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، میرا بھی اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے، کوئی حصہ مجھے بھی اس میں ڈالنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں فکر اور شعور کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں۔ یہ مشین کی طرح، انسانی زندگی بھی ایک مشین کی طرح، کہ اگر مشین کا ایک پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو اس وقت یہی ہوتا ہے کہ وہ ساری مشین متاثر ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ اس پرزے کے کچھ پرزے ایسے ہوتے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ فوری ہی مثلا ختم کر، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آہستہ آہستہ دوسری چیزیں ڈیمیج ہوتی رہتی ہیں۔ یہی انسان کا بھی یہی حال ہے کہ جب معاشرے میں وہ یہ سوچ نہیں رکھتا کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، ہر سنگل آدمی، ہر فرد واحد یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ایک چین کی صورت میں ایک معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے اعمال جو ہیں، اس کی سوچ
معاشرے پر اثر کرتی ہے ہر انسان کی، یہ بالکل بھی نہیں. اسی لیے تو یہ اجتماعی سوچ ہی ہوتی ہے نا، گناہ اسی لیے سوچ ہوتی ہے جو ہمیں بہت سارے خطروں سے جو ہے بچاتی ہے، بہت سارے خطروں سے نشاندہی کرتی ہے. ایک قوم جب مل کر سوچتی ہے کہ ہمارے اوپر جو مصائب یا مشکلات ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، تو وہ پا لیتی ہے، ان وجوہات کو پا لیتی ہے اور پھر ان پر قابو بھی پانے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ایک قوم بن کر سوچنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جن تکالیف میں آج کل ہم مبتلا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں. اس کے اوپر اب دیکھیں جیسے پاکستان کے آج کل حالات ہیں، بلکہ دنیا میں ہر جگہ کا ہم دیکھیں، جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہ مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہیں. ہر مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے، چاہے اس کا تعلق افغانستان کے مسلمانوں سے ہو، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو، ان کا عرب کنٹریز میں دیکھ لیں، ہر جگہ بے چینی پائی جاتی ہے. شام کا دیکھ لیں، اب مجھے پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی وہ شام کے بارے میں، عجیب ایک دکھ کا احساس ہوتا ہے. یعنی آج یہ اس مہذب دور میں بھی ہم جو ہے وہ کیوں نہیں عقل و شعور سے کام لیتے؟ ہم کیوں نہیں ظالم کی جو ہے وہ نشاندہی صحیح طور پر کر پاتے؟ ہم کیوں نہیں حق کی بات کر پاتے؟ حق کو کیوں نہیں سمجھتے؟ باطل کی مذمت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عقل و شعور کا استعمال نہیں کر رہے. شام کو دیکھیے، ایک ہنستا بستا ملک تھا. مجھے بھی وہاں، آپ کو بھی جانے کا اتفاق ہوا، میں بھی وہاں گئی 2 دفعہ، مجھے بھی جانے کا وہاں اتفاق ہوا زیارات کے سلسلے میں. تو وہاں ایک، اب ٹھیک ہے ایک مسلمان ملک آباد تھا، لوگ جیسے غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، جیسے ایک متوسط طبقے کے لوگ زیادہ، جیسے ہمارے ایک ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں ایک ایسا ماحول تھا. کوئی افراتفری نہیں تھی، کوئی بے چینی نہیں تھی، کوئی بے سکونی نہیں تھی، لوگ زندگی بسر کر رہے تھے. لیکن دیکھیے اس کا کیا حشر کہ تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ اس ملک کے باشندے قتل کر دیے گئے. کس جرم میں، کس وجہ سے؟ اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آج ان لوگوں کے لیے اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ ان کے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس سردی سے بچنے کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ سردی سے بچ سکیں، ان کے پاس خوراک نہیں ہے، ان کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، وہ رل رہے ہیں. کس لیے؟ کیا وجہ تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ میڈیا پہ یہ سب چیزیں آ بھی جاتی ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کون لوگ. پھر بھی ہم ان کی مذمت نہیں کرتے، پھر بھی ہم سوچتے نہیں، پھر بھی ہم دشمن کو صحیح طور پر شناخت نہیں کرتے. آج بھی ہم یہ چاہیں گے کہ اس پروگرام میں ہم اس دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے پیچھے سامراجی ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے مسلمانوں کی اپنی بھی کمی ہے، اس میں خامی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان بھی عقل سے اور شعور سے کام نہیں لیتے، ان میں فکری طور پر گہرائی نہیں ہے. اگر فکری طور پر گہرائی ہو تو وہ انسان کسی دوسرے کا اعلیٰ کار نہیں بنتا. اگر فکری طور پر، شعوری طور پر وہ بیدار ہے، وہ روشن سوچ رکھنے والا ہے، تو وہ پھر کسی کے ہاتھوں میں بکتا بھی نہیں. تو کیا کون وہ عوامل ہے جس کی وجہ سے آج ہم پاکستان میں دیکھ لیں ہر روز مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں. پہلے کبھی سوچتے تھے کہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کسی نمازی کو قتل کرنا، یعنی کہ لوگ بڑی اس چیز کو بڑا سمجھتے تھے کہ کسی نمازی کو قتل کر دیا گیا، اور اس شخص سے قتل کرنے والے سے نفرت بہت زیادہ بڑھتی تھی کہ اس نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جو خدا کی عبادت کرنے والا تھا. اور اب ہر روز نمازوں میں، مسجدوں میں لوگوں کو قتل اور شہید کیا جا رہا ہے، سجدے کی حالت میں شہید کیا جا رہا ہے. بہترین عبادت جمعے کا دن، بہترین دن مسلمانوں کے لیے، مبارک دن، اس دن مسجد کے اندر ایک باوضو اور عبادت گزار شخص کو عبادت کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہے. اور انسانی ضمیر بیدار نہیں ہو رہا، انسانی ضمیر جاگ نہیں رہا، مسلمانوں کا ضمیر جاگ نہیں رہا. چند دنوں کی مذمت ہوتی ہے اور اس کے بعد واقعہ کو پھر بلا دیا جاتا ہے، بلکہ چند دنوں کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی قوم اس کو بھولی ہوئی ہوتی ہے. اور اگر اس دوران کوئی اور شغل کا کوئی موقع آ گیا ہے تو پوری قوم کی توجہ اس طرف بٹ جاتی ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا مسجد میں دھماکہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی میچ آ گیا، تو لوگ بھولے ہوئے تھے، بلکہ میڈیا بھولا ہوا تھا اس واقعے کو، کہ کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے گھروں کے چراغ بجھ گئے، کس قدر اذیت ناک یہ واقعہ ہے. ہم اس کی اذیت ناکی کو بھی محسوس نہیں کرتے تو ہم اپنے دشمن کو کیسے پہچان سکیں گے؟ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ سامراجی قومیں جو ہیں ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی، تاریخ کا اگر ہم ناظرین مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہی
کہ وہ اپنے سوا دوسری اقوام کو اپنا غلام بنا کے رکھیں. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت، ایسی سلطنت جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سورج کا بھی غروب نہیں ہوا، اس نے دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی کو اپنا غلام بنا کے رکھا، اور خود مٹھی بھر لوگوں نے جا کے دوسرے اقوام کے اوپر حکومتیں کی. اور جب حکومتیں کی تو اس دوران ان کی کیا کوشش رہی کہ ان کو ڈیوائڈ اور رول، اس اصول کو اپنایا کہ ان قوموں کو تقسیم کرو اور ان کے اوپر حکومت کرو. تقسیم کس لیے کرو اور کس طرح کرو کہ ان کے اپنے جو ان اقوام کے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں آپس میں قوموں کے، ان کو ہوا دی جائے اور ان قوموں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا جائے، اور پھر وہ آپس میں ہی لڑتے رہیں اور ان کی توجہ اس سامراجیت کی طرف نہ جائے اور وہ ان سے نجات نہ پا سکے اور ان کی غلامی سے آزاد نہ ہو سکیں. یہ سوچ ہمیں جگہ جگہ نظر آئی، ہر جگہ. اور انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں، انڈیا میں جب ہندوستان میں یہ جب سامراجی قوم وہاں پہنچی تو یہ مٹھی بھر لوگ تھے، تجارت کے بہانے یہ گئے، دیکھیں گئے یہ تجارت کے بہانے، اور پھر اتنی وسیع اور عریض سلطنت پر انہوں نے کس طرح قبضہ کر لیا، اور پھر اس پوری قوم کو کتنے سال تک اپنا غلام بنائے رکھا. اور جب ان کے اندر شعور پیدا ہوا کہ نہیں، ہم غلام ہیں، ہم نے غلامی کی زندگی نہیں گزارنی، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے ہی اس پر حکومت کرنی ہے، تو پھر انہوں نے آزادی طلب کی. لیکن یہاں نفرت سامراجیت کی ختم نہیں ہوئی، وہ ہر جگہ پر ان کی یہی کوشش رہی. دوسرے اقوام کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ زیادہ، ان کی پالیسی یہی ہے کہ، اور تاریخ میں بھی پیچھے سے لے کر آج تک بھی آپ دیکھیں تو یہی کوشش ان کی رہی ہے کہ جس کے یہ دشمن ہوتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے کمزور کرتے ہیں کہ ان کے اندر اپنے دشمنوں کو داخل کر دیتے ہیں اور ان میں اس طرح کا وہ بچھا دیتے ہیں جال کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. تو آپ اس طرح کی لڑائی کروا کر ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہم جو چیزیں کر رہے ہیں، جو فوائد ان سے حاصل کر رہے ہیں، ہم لوگ وہ فوائد حاصل کرتے رہیں. جس طرح آپ نے ذکر کیا پچھلے پروگرام میں بھی، شاید آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ہر چیز کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ پچھلے پروگرام میں آپ نے یقیناً اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ کتابیں یا علم حاصل کرنے کی، کیونکہ معاشرے میں رہ کر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو تجربے سے بھی حاصل ہو رہی ہیں، ان چیزوں سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. اور یہ وہ چیز ختم نہیں ہوئی، وہ ابھی تک وہ چیزیں چل رہی ہیں. مثلا اب آپ لے لیں ایران کے انقلاب کو، ٹھیک ہے، جب بھی اب سامراجی قوموں کو دیکھیں، پہلے ان کا فوکس یہ تھا کہ صرف اسلام تھا. اس وقت ان کو جو ان کے درمیان جو سوچ تھی کہ مسلمانوں کو کمزور بنایا جائے، مسلمانوں کو کمزور بنایا جائے اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں پہ اور ہیں. مثلا یہ کہیں گے شیعہ بھی تو مسلمان ہیں، ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان بھی اپنی عقل و شعور سے کام نہیں لے رہے. یہی تو وجہ ہے نا، یہی تو وجہ ہے کہ یہ دیکھیے فلسطین کا مسئلہ لے لیجئے. فلسطین ایک دیکھیے کتنی مظلوم قوم، اور یہ مٹھی کتنا چھوٹا ملک ہے اسرائیل، اور اس کے ارد گرد سرحدیں جو لگتی ہیں مسلمانوں کے ممالک ہیں سارے، اور سارے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، سارے کوئی یعنی ایک مٹھی بھر لوگ یعنی کہ ہمارے اتنے زیادہ تعداد مسلمانوں کی اور اتنے زیادہ تعداد میں مسلمان ممالک اس کے اوپر جو ہے اس کو چلیں اس کے اوپر قابو نہ پا سکے، کم از کم اس کو ظلم و ستم سے تو روک سکیں اور ساتھ نہ دیں تو بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے اپنے لوگ یہ سامراجیت کے، میں چاہوں گی کہ آج ہم ایک ایسی رپورٹ کا ذکر کریں جس میں خود ان کے جو سامراجی جو ان کی خفیہ ایجنسیز ہیں، ان کے ایک جو بہت بڑا آفیسر ہے، اس نے اپنے بیانات میں کس طرح بیان کیا ہے کہ کس طرح کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہم کر رہے ہیں، اور خاص طور پر شیعان حیدر کرار کے بارے میں. آج جو ہم شیعہ قوم بہت زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، پاکستان میں دیکھ لیں، اس میں بحرین میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، تو اس کے پیچھے ایک گہری سازش نظر آتی ہے کہ یہ سازش کس طرح کی گئی، کس طرح. اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ٹھیک ہے مسلمان، آپ کو بھی اس بات کا تجربہ ہے کہ پاکستان میں ہم کس طرح بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے. صحیح ہے، بالکل ابھی بھی رہ رہے ہیں.
جہاں پہ شیعہ اور اہل سنت برادران اکٹھے رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہاں وہ لوگ دکھ سکھ میں ہر چیز میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور پہلے بھی دیتے رہے ہیں۔ مجالس ہوتی تھی، ہمارے اہل سنت بھائی شریک ہوتے تھے، شریک ہوتے تھے، ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، میلاد ہوتی ہے تو ہم لوگ شریک، اب بھی ہے، اب بھی ہم لوگ شریک ہوتے ہیں۔ مثلا اب مجھے یاد ہے کہ جلوس اور ابھی بھی جلوس نکلتے ہیں، اس پہ سبیلیں لگاتے تھے، سبیلیں لگائی جاتی تھی، یعنی رواداری کا جذبات مسلمانوں میں۔ جی میں نے اپنے یہاں مسجد میں بھی دیکھا کہ مثلا 10 محرم کے دن میں نے دیکھا کہ ہمارے برادران اہل سنت کی دکانیں ہیں یہاں پہ، انہوں نے وہاں سے جوس وغیرہ تقسیم کیا، بلکہ ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑی تو جب ہم نے ان سے چیزیں خریدنا چاہیں تو انہوں نے اس کے پیسے نہیں لیے۔ کتنی رواداری مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان مثلا یہ چیز رواداری اور اتفاق اور اتحاد، اور یہی اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اسلام اتحاد چاہتا ہے۔ قرآن میں تو بار بار اس کی یہ اس طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ مثلا تفرقہ پیدا نہ کرو، آپس میں مل جل کر رہو، آپس میں پیار محبت سے رہو، کیونکہ محبت پر ہی تو دنیا قائم ہے۔ اب نفرت کا اب دیکھ لیں کہ نفرت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس قدر انسانیت کا قتل یہ نفرت ہی سے تو کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو سامراجی قومیں ہیں، یہ انہوں نے ایک طرف سے نہیں، انہوں نے ہر طرف سے، کیا وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں، ہر طریقے سے مسلمان کو اس قدر تنگ کر دیا اور کمزور کر دیا ہے کہ انسان اس قدر افراط و تفریط میں پڑ گیا ہے کہ وہ شعور ہی کھو بیٹھا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان سے نجات حاصل کر سکے، لیکن اس کا مقصد تو یہی تھا نا، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو پارا پارا کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور مسلمانوں کو کمزور کرنا۔ اور یہ دیکھیں صلیبی جنگوں سے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سے جو نفرت چلی آ رہی ہے، بے شک یہ اوپر سے اپنے آپ کو بڑی مہذب اقوام ظاہر کرتے ہیں اور بڑی رواداری ظاہر کرتے ہیں کہ ہم میں بڑی رواداری ہے، لیکن یہ رواداری وہیں برتتے ہیں جہاں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے مقاصد کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقاصد کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہاں یہ اسلام کے اور مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، کس طرح یہ دہشت گردی جو مسلمانوں کے درمیان ہے، اس کو کس طرح رائج کیا گیا، اس کو کس طرح مسلمانوں کے درمیان لایا گیا، اور مسلمانوں کو کس طرح کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کے اندر دہشت گردی اور طالبان جیسے گروہوں کو کیسے پیدا کیا گیا، اور اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، اور خاص طور پر شیعان حیدر کرار کے بارے میں جو رویہ آج ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے، جو نفرت انگیز رویہ اور جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک مخصوص گروہ جس طرح اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ابھی ذکر کیا کہ کافی سالوں سے مسلمان پاکستان میں اکٹھے رہ رہے تھے، اور آپس میں رواداری کے جذبات تھے، اتحاد کے جذبات تھے، ایک دوسرے کا احترام تھا۔ پھر یکدم یہ جو کافر کے نعرے لگنے شروع ہوئے، یہ یکدم جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کو صریحاً ہر جگہ قتل عام ان کا کیا جانے لگا، تو اس کے بارے میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں ان کی سازش کی جڑیں نظر آ جاتی ہیں۔ یہاں میں ایک CIA کی جو رپورٹ ہے اس کو تھوڑا سا پیش کرنے آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی کہ امریکی CIA میں شیعہ سیکشن کے ایک اہم رکن ڈاکٹر مائیکل برائٹ کا یہ اعتراف جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، جو امریکی دہشت گردی کا ایک نمونہ اور شیعہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ڈاکٹر برانٹ کہتا ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے عالم اسلام مغربی حکومتوں کے زیر اثر رہا ہے، ہر چند کہ یہ ہوا کہ پھر آہستہ آہستہ ان مسلمان ممالک نے اپنے آپ کو آزاد کرایا، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ CIA کا یہ نمائندہ کہتا ہے کہ آزاد کرانے کے باوجود ان کے اوپر جو فکری تسلط رہا، جو معاشی تسلط رہا، جو ایک سماجی تسلط رہا، وہ مغربی قوم کا ہی رہا۔ یعنی کہ ہمیں آزاد وہ مسلمان بے شک ہو گئے، لیکن ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں رہا، اس لیے کہ ان کی سوچ ہماری سوچ کے مطابق ہی تھی کہ وہ مغربی سوچ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر، بے شک جسمانی طور پر وہ ایک حکومتی طور پر اپنے آپ کو آزاد انہوں نے کرا لیا، لیکن فکری طور پر وہ ہم سے آزادی حاصل نہ کر سکے، اور فکری طور پر مغربی فکر ہی ان کے اوپر غالب رہی، اور ان کے معاشرے کا جو سماج جو ان کا تھا، جو اقتصادی نظام تھا، وہ ہمارے کنٹرول میں ہی رہا۔ یعنی ان کی معاشی اور ان کی فکری جو جڑیں تھیں وہ مغربیت کے ساتھ ہی منسلک رہیں۔ کہتے ہیں کہ 1979 میں یعنی کہ 1979 میں ایران کے
اسلامی انقلاب نے ہماری یہ جو طویل حکمت عملی جو ہم نے مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے بنائی تھی کہ بے شک یہ ہم سے ظاہری طور پر آزادی حاصل کر لیں لیکن ان کے معاشروں میں ہماری ہی سوچ مسلط رہے، ان کا لباس، سوچنا، ان کی ہر چیز جو ہے ہمارے مطابق رہے، اور خاص طور پر ان کی جو اقتصادی پاور ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ لیکن جب ایران کا انقلاب آیا تو ہماری اس سوچ کو زبردست دھچکا لگا۔ ابتدا میں ہمارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید شہنشاہ ایران کے خلاف جو یہ مظاہرے ہوئے ہیں یا جو یہ اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے تو اس کے پیچھے شاید شہنشاہ ایران کی سخت اور ظالمانہ پالیسیوں کا رد عمل تھا، یا پھر اپنے آپ کو ایک یعنی کہ جو ہے ناقص اس کی شہنشاہ ایران کی ناقص پالیسیاں تھیں، یا جبر اور تشدد اور گھٹن کا یہ نتیجہ تھا جو اس کی حکومت کو ہٹا دیا گیا اور اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور شہنشاہیت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ چند سالوں کے بعد جب حالات تھوڑے سے بہتر ہوں گے تو ہم اپنے منظور نظر یا اپنی پسند کے لوگوں کو ایران کی حکومت پر لے آئیں گے اور پھر ایک چہرہ بدل جائے گا، نظام وہی رہے گا اور ہمارا تسلط برقرار رہے گا۔ کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ایران جو شہنشاہ کے دور میں تھا وہ یقیناً ایک مغربی ملک کے بالکل برابر تھا، اس کی سوچ اس معاشرے کی ایک ایک چیز مغربی تھی۔ وہاں جا کے ان کے لباس کو، ان کے رسوم و رواج کو، اور وہاں کبا خانوں کو اگر دیکھا جاتا اس زمانے میں تو ایک مغربی ملک اور ایران میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب انقلاب آیا تو ہم نے سوچا کہ چند سالوں کی بات ہے، اس کے بعد پھر چہرہ بدل جائے گا اور پھر وہی نظام جاری رہے گا اور ہمارا کوئی منظور نظر اس پر حکومت کرے گا۔ لیکن ابتدائی 2-3 سالوں میں، انقلاب کے ابتدائی 2-3 سالوں میں امریکہ کو مختلف جگہوں پر جو ایران کی طرف سے ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور ہزیمت اٹھانی پڑی، اور اس کے بعد یہ انقلاب کا جوش و خروش ہمسایہ ممالک تک پہنچا اور مسلمانوں کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا ہونے لگی، ایک بیداری کی لہر پیدا ہونے لگی، اور خاص طور پر لبنان اور کویت اور بحرین اور پاکستان کے شیعوں کے اندر جو انقلابی اثرات بڑے جوش و خروش سے پیدا ہونے لگے تو ہمیں اس وقت چونکنا پڑا اور ہمیں اس کا نوٹس لینا پڑا۔ یہ کہتا ہے کہ پھر بالآخر CIA نے کی ہائی اتھارٹی نے 1983 میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا جس میں لندن سے مشہور زمانہ سیکرٹ سروس MI6 کا نمائندہ بھی شامل ہوا۔ اس اجلاس میں معذرت کے ساتھ اس اجلاس میں جو بحث کی گئی اور جو اس اجلاس میں غور و فکر کیا گیا اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ ایران کا انقلاب محض صرف اور صرف شہنشاہ ایران کی پالیسیوں کا جذباتی رد عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اور بھی حقائق ہیں، جس میں سب سے مضبوط عمل جو ہے اور جو سب سے مضبوط جو ریزن یا وجہ اس انقلاب کی تھی وہ شیعہ مسلمانوں میں مذہبی سپریم اتھارٹی کے لیے سیاسی قیادت یعنی ولایت فقیہ کا حصول اور 1400 سال قبل پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یعنی اس انقلاب کی مضبوطی اور اس کا دوسرے ممالک میں اس انقلاب کا پروموٹ ہونا اور دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے اندر اس انقلاب کی وجہ سے جوش و خروش کا پیدا ہونا اور خود ایران کے اندر اس انقلاب کا مستحکم ہونا اور کسی بھی ایسی شخصیت کو اقتدار کے نزدیک نہ آنے دینا جو سامراجی اعلی کار ہو، اس کی وجہ کیا؟ 2 ریزن انہوں نے تلاش کی۔ ایک اسلامی ولایت فقیہ کا اصول کہ ایک ایسے مجتہد کی زیر نگرانی پورے مسلمانوں کے امور کو رکھنا، اور دوسرا عزاداری۔ پھر یہ کہتا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جس کو یہ شیعہ صدیوں سے بڑے گہرے رنج و غم کے ساتھ مناتے ہیں، جس کی وجہ سے شیعہ دیگر مسلمانوں کی نسبت زیادہ متحرک اور فعال نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں طے یہ ہوا کہ شیعہ مسلمانوں کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس سے پہلے انقلاب ایران سے پہلے صرف اور صرف سامراجی جو حکومتیں تھیں
ان کا تصور جو تھا وہ مسلمانوں کو کمزور کرنا تھا، یعنی کہ تمام مسلمانوں کو کمزور کرنا تھا اور ان کو اپنے زیر تسلط رکھنا تھا اور ان کی اقتصادیات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا تھا۔ لیکن انقلاب ایران کے بعد جب انہوں نے ایران انقلاب کی کامیابی کو دیکھا اور اپنی ہزیمت کو دیکھا، اپنی شکست کو دیکھا کہ بڑی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلمان اب بات کرنے لگ گئے ہیں، اب ان کی سرداری کے اور ان کی لیڈری کے دن گنے جا چکے ہیں، اب مسلمان ان کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، تو پھر انہوں نے اس کی کھوج لگانے کی کوشش کی کہ اس کی وجوہات کیا تھی، اور ان وجوہات میں 2 وجوہات کو انہوں نے تلاش کیا، ایک ولایت فقیہ اور ایک عزاداری، کہ عزاداری کی وجہ سے یہ شیعہ نے جو حیدر قرار یا یہ مسلمانوں کا یہ فرقہ ہے یہ دوسرے مسلمانوں کے نسبت زیادہ متحرک اور فعال ہے اور یہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس میٹنگ میں ہم نے طے یہ کیا کہ اب شیعہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ شیعہ مسلمان ہیں کیا، ان کی فکری بنیاد کیا ہے، ان کی فکری جڑیں کیا ہے، یہ دوسرے مسلمانوں سے زیادہ متحرک اور فعال عزاداری کی وجہ سے کیوں ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ اس کو شیعت پر ریسرچ کرنے کے لیے اور شیعت کو سمجھنے کے لیے ایک ریسرچ سینٹر بنایا جائے، جس کا ابتدائی بجٹ 4 کروڑ امریکی ڈالر مختص کیا گیا، یعنی کہ 4 کروڑ امریکی ڈالر کا بجٹ رکھا گیا اس ریسرچ سینٹر کے لیے جو شیعت کے اوپر ریسرچ کرے گا۔ ڈاکٹر مائیکل برانڈ کے مطابق منصوبہ بندی کے تحت اس پروجیکٹ کو، یعنی کہ اس ریسرچ سینٹر کے پروجیکٹ کو 3 مراحل طے کیے گئے کہ اس کو 3 مراحل میں اس کے اوپر ریسرچ کی جائے گی۔ پہلا مرحلہ کہ معلومات کا حصول، یعنی شیعت کے بارے میں مکمل طور پر سروے اور اعداد و شمار کو اکٹھا کرنا، کہ اب شیعت کے اوپر سروے کیا جائے کہ پوری دنیا میں کن کن جگہوں پر کتنی تعداد میں شیعہ موجود ہیں، کن کن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے، ان کی اقتصادی حالت کیا ہے، ان کی مذہبی حالت کیا ہے، یہ ابتدائی معلومات شیعت کے بارے میں اکٹھے کرنا اس پروجیکٹ کا منصوبہ بنایا گیا۔ اور دوسرا جو فوری مقصد، یعنی اب ان کا تھا کہ اب اس کے اوپر زیادہ دیر شیعت جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ یہ دنیا میں پھیلنے کا خدشہ ہے، اور یہ انقلاب ایران کے جو ہے اثرات دوسرے مسلمان ممالک میں پھیلنے کا خدشہ ہے، کہ اب اس کے اوپر فوری کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، ایک طویل المدت منصوبہ اور ایک فوری جو ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی چیز۔ انہوں نے کہا کہ فوری مقاصد میں جو تھے اس میں ہمارے اندر یہ طے پایا کہ شیعوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اور بڑے پیمانے پر شیعہ سنی فساد کرا کے انہیں سنی اکثریت کے ساتھ الجھا دیا جائے تاکہ امریکہ کی طرف سے ان شیعوں کی توجہ ہٹ جائے۔ ناظرین، غور طلب بات ہے، کیا یہ بات بالکل 100% 100% درست نہیں ہے کہ کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 20-30 سال کے اندر کس طرح یہ جال بنا گیا اور کس طرح مسلمانوں شیعوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کی گئی۔ اس سے پہلے کبھی شیعہ کافر کے نعرے ہم نے کھلے عام اور سر عام لگتے ہوئے نہیں دیکھے تھے، اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی شیعوں کے خلاف اس قدر منظم طور پر پروپیگنڈے ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا، اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی شیعت کے خلاف مسلمان دوسرے مسلمانوں کو کھلے عام اس طرح بھڑکاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہے اور کس طرح مسلمانوں کو اعلیٰ کار اپنا بنایا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا فوری مقصد تھا کہ فوری مقصد کے تحت کم از کم ان کو روکا جائے، ان کی ترقی کو، ان کے انقلاب کا جو ایک بہاؤ ہے، ایک سیلاب ہے، اس کو فوری طور پر اس پر بند باندھا جائے اور اس کو روکا جائے۔ کس طرح کہ ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر کے جو مسلمان اکثریت ہمارے اہل سنت بھائی ہیں ان کو ان کے ساتھ لڑا دیا جائے اور اس طرح ان کی توجہ جو ہے ایران کی توجہ امریکہ کی طرف سے ہٹ جائے۔ اب ان کا ایک طویل المقصد منصوبہ، وہ کہتا ہے کہ ایک ہم نے تیسرا جو پوائنٹ ہم نے طے کیا کہ ایک طویل المقصد جو ہے مدت وہ جو ہے وہ مقصود ایک منصوبہ تیار کیا جائے جس میں یہ طے پایا کہ ایسے منصوبے جو ہیں متعارف کرائے جائیں، ایسی اقدامات کیے جائیں کہ شیعت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ یعنی ابتدائی طور پر دیکھیے کتنی گہری سازش سسٹر عظیمہ کہ ابتدائی طور پر ان کو آپس میں لڑا کر ان کو مارا جائے اور پھر ایسے منصوبے رکھے جائے کہ شیعت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے، کیونکہ شیعت سب سے بڑا خطرہ اس لیے کہ اصل میں ایران کے انقلاب کی جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ بیداری، انسان کی سوچ کو
بلند کرنا، اس کو بتانا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، انسان کسی کا غلام نہیں ہے، ہر انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے، تو ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے، ظاہر ہے ہر انسان کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ آزاد، جبکہ اس کو اللہ نے آزاد زندگی دی ہے تو وہ کیوں کسی کی غلامی کو قبول غلامی کرے؟ کی تو ان کی جو سازش ہے وہ یہ تھی کہ انسان کی فکر کو، انسانی جسم کو نہیں، کیونکہ جسم کی تو کوئی خاص حیثیت ہے نہیں، یہ تو ایک آلے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، انسان کی جو فکر ہے، عقل ہے، اس پر قابو پایا جائے، اس کے ذریعے سے یہ حکومت تو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں نا، جتنی بھی حکومتیں پاس میں فرعون کا دیکھ لیں، نمرود کا دیکھ لیں، جتنے بھی پاس میں جو انبیاء کے مقابل آتے رہے ہیں، ان کی مین چیز ان کی یہی ہوتی تھی کہ لوگوں کی فکروں کو قابو کیا جائے، یعنی فکر ایسی چیز ہے، اس پہ پہرا بٹھا دیا جائے، سوچے نہیں کہ اس کو قابو کیا جا سکتا ہے، اور یہی سامراجیت کا بھی یہی اور انہوں نے بھی یہی کیا کہ ایک تو یہ کہ پہلے مسلمانوں میں اس طرح بھی کیا، اور پھر خاص کر شیعہ قوم میں انہوں نے اس قدر تحقیق کروائی، اور انہوں نے اپنے ایسے علماء تیار کیے جنہوں نے وہ جو کمزور، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، مرحلہ بار اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات ہے کہ انقلاب ایران ان کے لیے کس قدر خطرے کا باعث تھا۔ انقلاب ایران، جیسے کہ آپ نے کہا کہ انقلاب ایران نے شعور دیا مسلمانوں کو کہ انسانوں پر انسانوں کی حکومت نہیں، انسانوں پر خدا کی حکومت ہے، خدا کے احکام، خدا کا قانون، خدا کی شریعت اس کے اوپر لاگو ہونی چاہیے۔ میں نے یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ امام خمینی نے فرمایا کہ انقلاب ایران صرف ایران تک محدود نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کی بیداری کے لیے ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ قرآن سے کی تعلیمات کے مطابق انقلاب آیا ہے، اور قرآن ظاہر ہے پورے مسلمانوں کی کتاب ہے، جو اللہ کی کتاب، جو ان کی تربیت کے لیے، ان کے دین کی ترویج کے لیے، یا ہر چیز، یعنی قرآن میں تو سب کچھ ہے، یہی کتاب تو ہے اللہ کا دیا ہوا وہ معجزہ کہ جو انسان کو صرف ایک اللہ کے راستے پہ ثابت قدم رکھتی ہے۔ اس کے مطابق جب یہ آیا تو ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اب پہلے تو ان کی تو یہ شوق رہتا ہے کہ مثلا جب کسی ملک میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو یہ پہلے تماشا دیکھتے ہیں، اسلحہ بیچتے ہیں، دونوں کو اسلحہ دیتے ہیں، دونوں کو اسلحہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، اس وقت یہی ہو رہا تھا کہ یہ شاہ کے یہ سوچ رہے تھے کہ مثلا وہاں جنگ چھڑ گئی ہے، آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، اور ان کے مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ انہوں نے مداخلت نہیں کی، شہنشاہ ایران کو بچانے کی کوشش نہیں کی، اس وقت یہ نہیں سمجھ سکے۔ جب اللہ کی طرف سے، جب اللہ کے قوانین اور اس کی تعلیمات کے مطابق جب چیز کو کرتے ہیں نا، اس وقت ان کے عقلوں میں پردے ضرور پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت یہ سمجھ نہیں سکے کہ نہ ہی یہ امام خمینی کی اس مرجعیت کی طاقت کو سمجھ سکے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ وہاں آپس میں یہ لوگ لڑے ہیں، اور یہ پہلے شاہ کو تو شاہ کی سوچ پہ تو ان کا پورا تسلط تھا، پورا اتنی بے حیائی اور سب کچھ جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے پہلے۔ ایسے معاشروں سے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، ایسے معاشروں سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ ہاں جی، حکومت بے شک مقامی لوگوں کی ہو، لیکن سوچ اور فکر ان کی استعمال کی جائے، ایسے معاشروں سے تو انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ یہی چیز اقتصاد ان کی حالت میں ہو، چیزیں، پانی بھی فرانس سے ان کے پینے کے لیے آتا تھا، شہنشاہ ایران کے لیے، تو جہاں وہ سب چیزیں شاپنگ ان کے ممالک سے کی جائے، سارا زر مبادلہ ان کو ملے، سارا جو ہے وہ اقتصادیات ان کے ہاتھ میں ہو، تو ایسے ممالک سے چاہے وہ نام مسلمان کیوں نہ ہو، انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ تو انہیں وہاں جہاں ان کے مقاصد کو زد پہنچتی ہو، جہاں ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا کھڑا ہو جائے، خطرہ تو یہ وہاں محسوس کرتے ہیں۔ یہ پوری کوشش انہوں نے کی کہ کس طریقے سے اس چیز کو روکا جائے کہ یہ مثلا یہ دنیا تک یہ پیغام نہ پہنچے، امام خمینی کو ایسے پروپیگنڈا کیا گیا، ان کو ایسی صورت ان کی کی گئی کہ لوگ ان سے نفرت کریں، اور اس طرح سے آپ نے انہوں نے خریدے ہوئے لوگوں کو استعمال کیا کہ جو کریں۔ لیکن آج وہی لوگ جو امام خمینی سے نفرت کرتے تھے، آج جو لوگ کچھ بیدار ہوئے ہیں، اور انہوں نے، میں نے دیکھا کہ اہل سنت کے علماء بھی اب امام خمینی کے اس انقلاب کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو امام خمینی نے کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اہل سنت کے ایک برادر تھے جن کا میں نے ایک چھوٹی سی میں وہ ان کی تفسیر وہ بیان کروں گی جو انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب آنے سے پہلے جب شاہ نے امام خمینی کو کہا کہ تم 2 کروڑ ڈالر مجھ سے لے لو، اور یہ جو میرے ساتھ جو جنگ کر رہے ہو یا انقلاب لا رہے ہو اس کو چھوڑ دو،
تو امام نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ $2 لاکھ یا $2 کروڑ جو تم مجھے آفر کر رہے ہو یہ تم لے لو اور تم ایران کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا کہ میں تو بادشاہ ہوں, میں تو میرے پاس تو قومی خزانہ ہے, ہر چیز ہے, $2 کروڑ میرے پاس ہیں, تو میں فوری دے سکتا ہوں تمہیں, لیکن تم کہاں سے دو گے. یعنی امام کی شخصیت اتنی تھی, ان کے گھر دیکھیں, وہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جب میں اس چیز کو بیان کروں گا تو 1 منٹ میں 2 کروڑ جمع ہو جائیں گے. تو وہ پاکستانی نیوز میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ صرف ایسی شخصیت ہی انقلاب لا سکتی ہے کہ جو کبھی بکتی نہیں ہے. بے شک اور اس کی فکر اور اس کا اعتماد اتنا کیونکہ اس کی فکر اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کو, اور پھر اللہ پر اس کا اعتماد بھی اتنا ہے. اب یہی پاکستان کے لوگ جو پہلے ان کو خلاف کیا گیا تھا امام خمینی کے, اب وہی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ حق پرست تھے, اور انہوں نے جو انقلاب لایا وہ عالم اسلام کے لیے ہے, اور یہ سامراجیت کے ان کے خلاف ہے. یہ سامراجی قوم اسی وجہ سے اس کی دشمن ہے کہ وہ ان کی فکر کو لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں سسٹر ادیبہ کہ ہم اس رپورٹ کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں کہ وہ مائیکل جو یہ کا ہے CIA کا اہم رکن ہے, ڈاکٹر مائیکل برانٹ, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ میٹنگ کی اور اس میں ہم نے یہ 3 منصوبے بنائے کہ پروجیکٹ کس طرح ہم نے کرنا ہے. کہ پہلے ہم نے یہ کہا کہ شیعوں کے بارے میں پہلی دفعہ انہیں احساس ہوا کہ دیکھیں کہ شیعہ ہے کتنے, یہ مسلمانوں میں کتنے زیادہ ان کی تعداد ہے, کہ ان کے بارے میں اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں, ان کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کی جائے. دوسرا انہوں نے فوری طور پر کہا کہ اب فوراً اس پہ کام شروع کرو اور ان کو مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ, شیعوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا کرو اور شیعوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرو تاکہ یہ اپنی اکثریتی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کی لڑائی آپس میں. تیسرا مقصد انہوں نے یہ کیا کہ طویل المدت منصوبہ ان کا یہ تھا کہ ان کو شیعوں کو بالکل ہی ختم کرنا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ پہلے مرحلے کے تحت ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے ریسرچ اسکالر, یعنی کہ ان کے بارے میں معلومات شیعوں کے بارے میں حاصل کرنا, کیا ریسرچ اسکالر ہم نے مختلف ممالک میں بھیجے, جن میں سے 6 اسکالر صرف اور صرف پاکستان میں بھیجے گئے. یعنی کہ پاکستان کے شیعوں پر کس قدر نظر ہے سامراجیت کی, کہ 6 اسکالر پاکستان بھیجے گئے جن کے نام آرٹیکل میں تحریر ہیں, جن میں ایک ڈاکٹر شومویل کا بھی نام ہے, جس نے کراچی کی عزاداری پر ریسرچ کرتے ہوئے PhD کی ڈگری حاصل کی, مکمل کی, اور کراچی کی ایک شیعہ آبادی بڑی مشہور ہمارے رضویہ سوسائٹی یہ بہت شیعہ کمیونٹی کے مشہور جگہ ہے, بلکہ امام بارگاہ بھی ہیں, کہتے ہیں کہ وہاں اس نے پیئنگ گیسٹ کے طور پر اس جگہ رکھا. یعنی ہمارے اندر رہ کر ہمارے دشمن جو ہے کس طرح یعنی وہ کام کرتے ہیں, کہ وہ آ کے پاکستان میں اس نے PhD جو کی. ہم خوش ہوتے ہیں کہ شیعوں کے بارے میں ریسرچ کریں, جی ہمارے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم غور و فکر کریں تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کتنی ہمدردی شیعوں سے ہے کہ اتنی دور سے آ کر ایک مسلمانوں کے ایک فرقے کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر آ کے تو یہاں پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں. تو اس نے وہاں مکمل کی, اور کہتے ہیں کہ ایک جاپانی اور نایاب کرسچین عورت, نکوما اس کا نام تھا, اس نے بلوچستان کوئٹہ میں ہزارہ قوم اور شیعت پر PhD کی ڈگری مکمل کی. اب دیکھیے شیعت کے اندر بھی ہمارے جو ہزارہ بھائی, ایک چھوٹا کمیونٹی کا گروپ, اس کے اوپر بھی PhD کی گئی. یعنی اس نام کے ساتھ انہوں نے یہاں آ کر قیام کیا, 6 اسکالرز یہاں آئے اور پاکستان کے شیعوں کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی. اور جو کہتے ہیں کہ مکمل ابتدائی سروے میں ان سے جو سوالات پوچھے گئے, یعنی کہ اس PhD کی جو پروسیجر تھا اس میں جو ابتدائی سروے تھا کہ شیعت کے اوپر جو سوال پوچھے گئے وہ یہ تھے کہ دنیا کے کس علاقے میں کتنے شیعہ موجود ہیں, ان کے حالات کیا ہیں, ان کی سماجی معاشرتی رویے کیا ہیں, ان کے عقائد اور اختلافات کیا ہیں. یعنی کہ شیعہ اور سنی کے اختلافات کیا ہیں, اور شیعوں کے خود درمیان میں آپس میں اگر تھوڑے سے اختلافات اگر ہیں تو وہ کیا اختلافات ہیں. اب کہتے ہیں دوسرا انہوں نے جو تھا شیعوں کے داخلی تضادات کو کیسے ابھارا جائے. ناظرین یہ بہت اہم پوائنٹ, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں, آج بھی اگر ہم نے غور و فکر اور عقل و شعور سے کام نہ لیا, ہم ایک سوچ اور سمجھ رکھنے والی قوم کے طور پر بیدار نہ ہوئے, تو یقیناً دشمن جو یہ منصوبہ بنائے بیٹھا ہے کہ شیعت کو
جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور ان کا مکمل خاتمہ کر دے. اگر وہ مکمل طور پر نہیں تو کسی نہ کسی حد تک اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائے گا, کیونکہ یہ خدا کی سنت ہے کہ جو قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. اب ہمیں یہ سوچنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے داخلی تضادات یعنی کہ شیعوں کے درمیان اندر جو ان کے آپس میں تضادات ہیں, تھوڑے بہت اختلافات ہیں, ان کو کیسے ابھارا جائے. یہ بات اگر ہم غور کریں تو ہمیں بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی یہ کام ہو رہا ہے. اس سے پہلے کبھی آپ نے شیعوں میں کبھی تضادات کی بات سنی تھی؟ شیعوں میں تضاد بالکل بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ جب ان کے بکے ہوئے سپیکرز نہیں, یہ تضادات سے مراد یہ کہ اگر کتابوں میں کسی جگہ پہ تھوڑے بہت اختلافات اگر مثلا کتابوں میں یہ ہے کہ کچھ ایسی روایات مجتہدین کی جو مسائل کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت ہے جن پر ماضی میں بالکل ہمارے شیعوں میں کوئی اس پہ نظر نہیں کی جاتی تھی, ایک ہی سوچ, ایک ہی فکر, ایک کے تحت سارے زندگی بسر کرتے تھے, کوئی نئی چیز ہمارے درمیان کبھی نہیں آئی تھی, ایک ہی طریقے سے نماز ہوتی تھی. جیسے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, یعنی کہ کچھ ہاتھ ناف پہ باندھتے ہیں, کچھ ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں, کچھ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. شیعوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. شیعوں کی نماز ایک تھی, نماز کے اندر پڑھے جانا والا مواد بھی ایک ہی تھا, شیعوں کی عزاداری بھی ایک ہی تھی. لیکن کتابوں میں اگر کچھ چند جگہوں پہ کچھ روایات کی یعنی کمزور روایات کچھ بیان ہوگی کچھ کتابوں میں, ان کی وجہ سے کچھ اختلافات تھے, تو وہ صرف کتابوں تک محدود تھے. اور ہر شیعہ کو یہ پتا تھا کہ یہ اگر ہمارے ممبر سے یہ چیزیں بیان نہیں ہو رہی, اگر ہمارے علماء یہ بیان نہیں کر رہے, تو یہ چیزیں اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ غور و فکر کیا جائے, ان کو اپنایا جائے. ان کو اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط چیز ہے. کام کر رہے تھے نا علماء نے, جو اتنی قربانیاں دے کر انہوں نے صحیح دین کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو یہ طریقہ تو ان کی جو روش ہے نا, اصل میں چاہے وہ کوئی بھی ہو, پہلے مسلمانوں میں بھی جو اختلاف ہوا اس وقت بھی یہی فکر تھی, جس کی وجہ سے مسلمانوں میں, کیونکہ میں نے پڑھا کہ ایک ابھی مجھے نام یاد نہیں رہا کہ جب احادیث جمع کی گئیں تو اس وقت ایک یہودی نے کہا کہ میں نے 6000 احادیث ان کی حدیث میں شامل کر دی ہیں, مسلمانوں کی احادیث میں شامل کر دی, جن کی وجہ سے مسلمان کبھی بھی آپس میں متفق نہیں ہو سکیں گے. لیکن ہوتا ہے بے شک یہ اس وقت سے, یہ نہیں ہے کہ یہ اس وقت نہیں تھے اور اب شروع کیا ہے, اس وقت سے. لیکن مسلمان سمجھتے تھے اس بات کو. بہت ساری ایسی احادیث ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کو یہ ہے کہ یہ کمزور احادیث ہے, وہ ظاہر جو ان کی ہوتی ہے نا طریقہ ہے نا حدیث کو سمجھنے کا, پرکھنے کا, علم الرجال کے تحت ہے, اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے کہ اس کیا چیز کیا ہے, کہ کس طریقے سے مجتہد کام کرتے ہیں اور اجتہاد, وہ جیسے اہل سنت میں مفتی بنتے ہیں اور ہمارے ہاں مجتہد کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث پہ سرچ کرتے ہیں, اس کے علاوہ وہ راویوں پہ 16,000 راوی اور ان کے پوری ان کی اپنی زندگی کی ہسٹری اور ان کے کردار کی ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے کہ وہ حدیث جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ حدیث صحیح ہے, یا اس کے جو بیان کرنے والے راوی ہیں وہ کس کریکٹر کے مالک تھے, وہ اس قابل ہیں کہ ان کی حدیث کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے. یہ ساری چیزیں مثلا اسی طریقے سے بیان ہوتی ہیں. اور مسلمانوں میں آج بھی اہل سنت برادران میں بھی یہ چیز ہے کہ وہ بھی جو حدیث متواتر نہیں ہے, جس میں حدیث کے راوی اس طرح کے ہیں ضعیف, اور ان کو مثلا ان کے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے حدیث کو. بات یہ پوائنٹ یہاں یہ ہے سسٹر دیبا کہ اس چیز کو دشمن نے اب اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کیا. ناظرین, ہم اپنے صفوں میں کیا یہ چیز دیکھتے نہیں کہ ان روایات کو, ان احادیث کو, ان کتابوں کو جن کو ہم کبھی بھی کسی بھی دور میں ہمارے مراجع نے, ہمارے مجتہدین نے, ہمارے علماء نے, ہماری عوام نے قبول نہیں کیا اور نہ کبھی ان پر ڈسکس ہوئی, نہ کبھی ان کا بیان ہوا, آج انہی کو کتابوں سے نکال کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ہمارے درمیان اختلافات پھیلائے جاتے ہیں. کیا یہ بات چونکنے کی نہیں؟ کیا یہ بات سوچنے کے لیے نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں کہ ہم اس چیز پر غور کریں کہ کیا یہ سازش نہیں؟ کیا ہمیں یہ صریحاً سازش نظر نہیں آتی؟ آپ دیکھیے کہ یہاں خود ان کا نمائندہ CIA کا اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ جو ہمارا کیا ٹارگٹ تھے, کہ ریسرچ جو انہوں نے PhD میں کی وہ یہی تھی کہ شیعوں کے درمیان جو ہے داخلی تضادات اس کو کیسا ابھارا جائے, اور اس کے بعد تیسرا ان کا تھا شیعہ سنی اختلافات کو کیسے بڑھایا جائے. اسلام جو سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا سا جا رہا ہے اور بڑی اہم پوائنٹس ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. ذرا مختصراً آپ یہ بتائیں کہ اسلام میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد پر کس قدر زور دیا ہے,
اسلام، قرآن، خدا، رسول کس قدر چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک مٹھی کے طور پر ہو کر رہیں اور متحد ہو کر رہیں. اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ دشمن چاہتا ہے کہ ہمیں توڑنا، ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنا، لیکن دین کیا چاہتا ہے؟ اصل دین جو ہے وہ توحید پر قائم رہا اسی وجہ سے کہ ایک جب مرکز ہوگا تو سب لوگ ایک ہوں گے. دین نے تو ہمیشہ، ابھی کافر ہیں تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو معصوم پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم لوگ سب سمجھتے ہیں، اور پچھلے پروگرام سے یہ چیز ڈسکس بھی ہوئی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کسی مسلمان کے گھر تو یا کافر کے گھر، تو وہ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اس کو تو نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے دین کے مطابق اس کو پروان چڑھاتے ہیں. تو دین نے صرف ایک ہی مرکز رکھا. اسی وجہ سے آج یہ توحید یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے کیوں توحید پر تمام انبیاء کا جو مین مقصد رہا وہ توحید ہی رہا، کہ ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو، ان کا ایک مرکز ہو اور یہ ایک مرکز سے جمع ہوں، اور کیونکہ اتحاد میں طاقت ہے. اور یہ چیز مسلمانوں میں کم اور سامراجی لوگوں میں زیادہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ اس طاقت کو توڑا جائے. اب مسلمان توحید کو، حالانکہ جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ سارے توحید پر سب قائم ہیں، نبوت کو سب مانتے ہیں، چلو عدالت کو بھی سب مانتے ہیں کہ امامت تو چلو تھوڑا سا اختلاف امامت کے اوپر اختلاف ہے، لیکن پھر بھی کسی حد تک خلیفہ برحق. لیکن ان چیزوں پہ اگر کوئی معمولی چیزیں، معمولی اختلافات آ جاتے ہیں فروع دین میں کہ نماز ایسے پڑھیں ایسے نہیں پڑھیں، تو ان چیزوں کو نظر انداز کر کے جو مین چیزیں ہیں جو ہمارا اصول دین ہے اس پر متفق ہو جائیں. اور اگر یہ بھی ایک اصولی ولایت، جو ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب اور یہ امامت، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے. لیکن اس پر بھی ایک دو بھائیوں کی طرح گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم ایک دوسرے کو اگر قائل کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بتانا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، دوسرے بھائی سمجھتے ہیں وہ حق پر، تو ہم آپس میں بغیر نفرت کے، بغیر بغض کے، بغیر کینہ پروری کے، یا بغیر کسی کا دل دکھائے، بغیر کسی کو سب و شتم کیے، بغیر کسی لان تان کسی کو برا بھلا کہے، کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور یہ کام ہوتا رہا. جتنی بھی ناظرین ہماری کتابیں دیکھیں، ہمارے بہترین علماء لکھنے والے، انہوں نے جو بھی لکھا اپنے اختلافات کا ذکر کیا، بہترین انداز میں کیا. بلکہ جامعۃ الازہر کے ساتھ ہمارے بہت سارے جو بڑے مراجع ہیں، جامعۃ الازہر کے جو سربراہ رہے ہیں علماء، جو بڑے بڑے علماء تھے جامعۃ الازہر، جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی دینی درسگاہ ہے مصر میں، ان کے ساتھ روابط رہے ہیں، خطوط و کتابت رہی ہے ہمارے علماء کے ساتھ، اور وہ بحث کرتے رہے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے ان کی بحثیں آپس میں دینی مسائل پر رہی ہیں جو اسلام چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. قرآن میں یہ واضح طور پر اعلان ہے. ڈسکشن کا بھی بہت زور دیا گیا نا، ڈسکشن پہ جیسے آپ کرو، اگر آپ کی ڈسکشن کرنی ہے تو آپ اچھے طریقے سے کرو، بغیر لڑے. کسی ضروری کہ کسی کا دل دکھائے، کیونکہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کی پوری تعلیمات گال کر دیکھ لیں، ان کی پوری سیرت کو دیکھ لیں، کہیں بھی ہمیں ایک رتی برابر بھی یہ نقطہ نظر نہیں آتا کہ آپ کسی مسلمان کا چاہے جائے کا، کسی غیر مسلم کا، کسی انسان کا بھی دل دکھائیں، کسی غیر مسلم کے بھی جو اکابر ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، یا جن سے وہ عقیدت رکھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہیں، چاہے جائے گا کہ آپ مسلمان بھائیوں کا دل دکھائیں. تو یہ چیز ہمارے اسلام میں ہے، ہمارے دین میں ہے، ہمارے ائمہ کی سیرت ہے. ہمارے ائمہ نے دوسروں کا احترام کرنا سکھایا ہے، دوسروں کے ساتھ محبت کرنا سکھایا، اور خود اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کے اختلافات بھی تھے، اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے اور دشمن کو مسلمانوں کے نا اتفاقی سے فائدہ نہ اٹھانے دینے کی وجہ سے انہوں نے خود اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے. تو ہم مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے پیغام کے برخلاف کوئی شخص، چاہے وہ مسلمان کے روپ میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ دینی حلیے کے لباس میں کیوں نہ موجود ہو، اگر وہ اختلافات کی بات کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، اور وہ اپنے جو ہے مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف بات کرتا ہے. تو ہمیں کیوں نہیں چونکنا چاہیے کہ جہاں اختلاف، جس جگہ سے، جس ممبر سے، جس بھی سٹیج کے ساتھ میں مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی باتیں برے انداز میں کی جاتی ہیں، غلط انداز میں کی جاتی ہیں، جس سے کسی دوسرے مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے یا جذبات بھڑک سکتے ہیں، وہاں سمجھ لیجئے کہ یہ ایجنٹ ہیں CIA کے. کیونکہ اسلام ایسا نہیں چاہتا،
قرآن ایسا نہیں چاہتا اور نہ ہمارے ائمہ ایسا چاہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ بھی مقصد ہے کہ شیعوں کو ختم کرنے کے لیے کہ شیعہ سنی اختلافات کو کیسے بڑھایا جائے، کیسے اختلافات کو بڑھایا جا سکتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ ادھر سے چند تلخ باتیں کی جائیں، چند تلخ باتیں ادھر سے کی جائیں تو اختلافات بڑھ سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا، ہماری یہ ذاتی تجربہ ہوا کہ یہاں ایک ایسے چینلز کو، اب دیکھیں یہ بہت گہری باتیں ناظرین کرنے والی، بہت گہری باتیں، پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم چاہیں گے کہ ہم اسی ٹاپک کو جو ہے جاری رکھیں تاکہ ہمارے ناظرین کچھ جو ہے آنکھیں، کچھ لوگوں کی تو کم از کم آنکھیں کھل سکے اور وہ سوچ سکے کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جہاں دیکھیں پریس ٹی وی، ایران کا ٹی وی، جو ہمارے اہل سنت بھائی بھی جس کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے تھے، کیونکہ یہ واحد ایک ایسا مسلمان چینل تھا جو بغیر کسی سامراجی دباؤ کے، بغیر کسی سامراجی پریشر کے سچی اور حقیقی مسلمانوں کے بارے میں خبریں دیتا تھا، اسرائیل کے بارے میں سچے جو ہے وہ اس کے راز فاش کرتا تھا، فلسطینیوں کے حق کی سچی باتیں کرتا تھا۔ اس کے اوپر پابندی لگ گئی، اس کو بین کر دیا گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایسے بے شمار مسلمان چینلز ہیں، بلکہ شیعہ چینلز، شیعہ کے نام سے سب سے بڑے، شیعہ کے نام سے سب سے بڑے دشمن جو شیعہ مسلمان جو سامراجی، جن کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتے ہیں، ان کو ان کے نام پر ایسے چینلز کھولے گئے، ان کو کیسے اجازت دے دی گئی جس پر مسلسل نفرت انگیز باتیں کی جاتی رہی ہیں۔ ماضی میں بھی ایک چینل، اردو چینل جو ہے وہ چند ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جو ان سامراجی لوگوں کے ایجنٹ تھے اور انہوں نے ان کے ایجنڈے کے مطابق اس کو استعمال کیا۔ تو یہاں یورپ، یہاں خود انگلینڈ میں، یو کے میں رہنے والے مسلمان جو شیعہ سنی مسلمان تھے، ان کے درمیان تلخی بڑھ گئی اور ان کے درمیان جو محبت اور اخوت کا جو برادرانہ جذبات تھے ان کو ٹھیس پہنچی اور بعض جگہوں پر لڑائی جھگڑا بھی ہوا، بہت بلکہ قتل بھی دوسرے اللہ کا ملکوں میں۔ شکر الحمدللہ کہ سمجھدار ہمارے جو علماء کرام تھے، جو دین کا عقل اور شعور رکھنے والے اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے علماء تھے، انہوں نے اس سازش کو سمجھا اور آگے بڑھے، اور اب دونوں طرف کے علماء بیٹھے آپس میں اور انہوں نے اس سازش کو محسوس کیا اور اس کی مذمت کی اور یہ سلسلہ رکا۔ تو کیا ہمیں یہ اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہیے کہ جہاں اس بات کا ذکر کیا جائے، ایسی باتیں کی جائیں جہاں شیعہ اور سنی میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں یا بڑھ سکتے ہیں، وہ سامراجی سازش ہے اور یہاں وہ اس چیز کا اقرار بھی کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر یہ مائیکل برانٹ کہتا ہے کہ تمام ممالک میں ابتدائی سروے اور شیعوں کے متعلق معلومات جمع ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب ہم نے کیا سوچا، اب ہم نے سوچا جو ہمیں پوری ریسرچ کے بعد جو چیز ہمیں سمجھ میں آئی وہ کیا تھی کہ شیعہ مراجع تقلید اس مذہب کی اصل قوت ہے، اصل قوت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ یہ چیز آئی کہ شیعہ مراجع تقلید اس مذہب کی اصل قوت ہے جو ہر دور میں شیعہ مذہب کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے اصولوں پر سختی کے ساتھ کاربند ہے۔ انہوں نے شیعت کی طویل تاریخ میں کبھی بھی کسی غیر اسلامی حاکم وقت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ بالکل یہی چیز تو، یہی طاقت ان کی سمجھ میں آ گئی، یعنی نچوڑ انہوں نے شیعت کی مضبوطی کا انہوں نے جڑ جو ہے وہ پکڑ لی کہ یہ اصل چیز ہے جو جس میں شیعوں کی طاقت زیادہ ہے۔ اور اس کا ابھی پچھلے سال کی، ابھی اسی سال کی بلکہ 2014 کی جو ہے وہ یہ بات ہے کہ جب عراق میں داعش نے، ISIS نے جب اس پہ اٹیک کیا تو اس وقت آغا سیستانی کے مقلدین جب انہوں نے کہا کہ جتنے بھی، جس طرح انہوں نے جیسے ہی حکم دیا کروڑوں کی تعداد میں شیعہ جمع ہو گئے، یعنی ایک آواز پر۔ تو یہاں اس کی طاقت اتنی کہ اتنا جلدی ان کو مثلا بگایا کہ کوئی وہ لوگ جو ابھی، کیونکہ یہ لوگ تو خود کھل کر بیان نہیں کرتے ہیں کہ مجتہد ایسے ہیں یا ویسے ہیں، جس طرح انہوں نے ہمارے اندر اس زہر کو پھیلا دیا ہے اور ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اتحاد کے خلاف ہیں، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو معصومین کے مقابلے میں لے آئے ہیں، جبکہ ان کو یہی سبق یہی دیا جا رہا ہے نا کہ ان کو وہی سسٹر ادیبہ، وہ انشاءاللہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ پوائنٹس کو ہم اپنے اگلے پروگرامز کے لیے بھی رکھیں، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بہت ناظرین تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ مراجعیت جو شیعت قوم کی جڑ ہے، مراجعیت جو شیعت قوم کی مضبوطی ہے، مراجعیت اور نظام
ولایت فقیہ جو شیعت قوم کی مضبوطی ہے، جو شیعہ قوم کو سامراج کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ بخشتی ہے، جو شیعہ قوم کو سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت عطا کرتی ہے، جو شیعہ قوم کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کا درس سکھاتی ہے، جو شیعہ قوم کو مسلمانوں کو ایک مٹھی بنانے کی قوت عطا کرتی ہے، وہ یہ طاقت ہے۔ اور اس کے خلاف ان کو جب یہ چیز پتہ چلی تو پھر انہوں نے اس چیز کے اوپر سب سے بھاری ضرب لگانے کی، سب سے کاری ضرب لگانے کی اسی پر کوشش کی۔ کس طرح یہ کوششیں کی گئیں اور کس طرح یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور آگے طویل المدت جو ان کا منصوبہ ہے کہ شیعوں کو بالکل ہی ختم کرنا، اس کے اوپر یہ کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، بیدار ہو کر سوچئے، شعور اور فکر کے ساتھ زندہ رہیے، اور ایک زندہ قوم بن کر سامراج کو دکھائیے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔